ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ علم کی شان بہت ہی بلند ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ علم لے۔ اور مسلمان سے مراد یہاں پہ صرف مرد نہیں ہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں۔ یہ مسلم کا لفظ جو ہے جنس ہے، اور اس میں مسلمان بھی داخل ہیں، مسلمان مرد بھی داخل ہیں، مسلمان عورتیں بھی داخل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لینے کو فرض قرار دیا ہے۔ تو علم کا وہ حصہ جس پہ عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، اسے لینا بھی واجب ہے۔ ان کی شریعت کا وہ حصہ جس پہ عمل کرنا واجب ہے، اس کا علم لینا بھی واجب ہے۔ عقیدہ کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر ایک پہ واجب ہے۔ زکوٰۃ جس پہ واجب ہو رہی ہے، جس کے پاس مال ہے، تو اس پہ واجب ہوگا کہ زکوٰۃ کے اتنے مسائل سیکھ لے جن مسائل کے سیکھنے کی وجہ سے وہ شریعت کی خلاف ورزیوں سے بچ جائے۔ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس پہ واجب ہوگا کہ حج کے اتنے مسائل سیکھے کہ قرآن و حدیث کے مطابق حج کا عمل ادا کر سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ علم لینا فرض ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں، اسے اللہ رب العزت اس بات کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دین میں فقیہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دین کی جو فقاہت ہے اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، احکام و مسائل سے بھی ہے۔ تو جیسے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے، ایسے ہی احکام و مسائل ان کا علم لینا بھی ضروری ہے۔ اور احکام و مسائل سیکھنے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصول سیکھیں، ضوابط سیکھیں، کلیات سیکھیں۔ اگر آپ ویسے دین کے احکام و مسائل سیکھتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ آپ بھولتے بھی رہیں گے، لیکن اگر احکام و مسائل کے بارے میں جو قواعد و ضوابط ہیں، کلیات ہیں، انہیں آپ یاد کر لیں تو اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ آپ احکام و مسائل بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے۔ تو اس لیے ہمارے پرانے علماء کرام احکام و مسائل کے ضمن میں قواعد، اصول اور ضوابط اور کلیات ان کے سیکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک اصول اور ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ جان لینے سے آپ بہت سی تفصیلات کو جان لیں گے، بہت سے مسائل اور احکام کو آپ سیکھ لیں گے۔
اور پھر وہ ضوابط، وہ قواعد جن کا تعلق بیع سے ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ شیخ صاحب بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی بیع و شراء سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم بیچنے والے نہیں ہیں تو خریدنے والے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہم کبھی کبھار کوئی نہ کوئی چیز بیچتے بھی رہتے ہیں۔ موبائل ہم لیتے ہیں، خریدتے ہیں، پھر ہم اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہم کبھی کبھار بائع بن رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ ہم مشتری بنتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بیع سے متعلقہ احکام و مسائل معلوم ہونے چاہیے، اور یہ احکام و مسائل اگر قواعد کی شکل میں ہوں، ضوابط کی شکل میں ہوں، کلیات کی شکل میں ہوں، تو ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور دیر پا ہے، اور اس سے امید کی جاتی ہے کہ آپ شریعت کے بہت سے احکام و مسائل کو یاد کر لیں گے، سیکھ لیں گے، اور کئی طرح کی غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ تو ڈاکٹر شیخ سلیمان الرحیلی جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں، انہوں نے اسی موضوع پہ ایک دورہ کروایا تھا۔ آپ بھی دورہ کرنے لگے ہیں، اور جس کتاب کو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کتاب بھی دراصل ایک دورہ کی شکل میں ہے۔ امارات میں انہوں نے عربی میں دورہ کرایا تھا، اور وہی کتاب ہم دورے کی شکل میں اردو میں پڑھنے لگے ہیں۔ اور شیخ صاحب ایک بڑے مدرس ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ عربی لغت کے بھی ماہر ہیں، ایک اچھے خطیب ہیں، اور حدیث کے بھی ماہر ہیں، عقیدہ کے بھی ماہر ہیں، اور سلفی منہج کی دولت بھی اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے۔ اور پھر مسجد نبوی میں درس دینا، یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کو کئی سالوں سے دے رکھا ہے، اور اب تک وہ دروس دے رہے ہیں۔ ایک کتاب ختم کرتے ہیں، پھر دوسری کتاب شروع کر دیتے ہیں، تیسری کتاب شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی شخصیت میں اعتدال بھی رکھا ہے۔ سلفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اعتدال کے منہج پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی معمولی سی بات پہ کسی دوسرے کو سلفی منہج سے خارج کر دیں۔ شیخ عبد المحسن العباد اور شیخ سلیمان الرحیلی اس لحاظ سے دونوں ایک ایسے منہج سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کوئی کمی کوتاہی بھی نہیں ہے اور جس میں غلوب بھی نہیں ہے۔ تو ایسے مشائخ سے علم لینا، وہ عقیدے کا علم ہو، وہ فقہ کا علم ہو، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو شیخ صاحب نے اس دورے میں کچھ باتیں تمہید کے طور پہ ذکر کی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ قاعدہ کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ کے جو مذکرہ آپ کے پاس ہے، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، اس میں پہلی بات کے نام سے قاعدہ کی، فقہی قاعدہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اور وہ تعریف کیا ہے کہ وہ مختصر کلمات جو کسی ایسے فقہی حکم پہ مشتمل ہوں جو بہت سے مسائل پہ چسپاں ہو رہا ہو۔ یعنی کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ مختصر کلمات۔ ایسا نہیں ہے کہ قاعدہ ایک صفحے پہ مشتمل ہو۔ اگر کوئی عالم دین آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ایک صفحے میں ہے، 2 صفحات پہ ہے، 3 صفحات میں ہے، تو پھر وہ قاعدہ نہیں ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ 2 لفظ ہوں، 3 لفظ ہوں، 1 سطر ہو، 2 سطریں ہوں، 1.5 سطر ہو۔ تو اس 1.5 سطر میں، اس 1 سطر میں اگر کوئی بہت بڑی بات آپ کو سمجھا دی جائے تو اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ تو کلمات موجزہ، مختصر کلمات، تتضمن حکما فقہیا، یہ مختصر کلمات جو ہیں کسی فقہی حکم پہ مشتمل ہیں، اور یہ جو فقہی حکم ہے بہت سے مسائل پہ چسپاں ہو رہا ہے۔ اس کا تعلق ایک مسئلے سے نہیں ہے، اس کا تعلق 2 مسئلوں سے نہیں ہے، 3 مسئلوں سے نہیں ہے، بلکہ بہت سے مسائل اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا نام ہے فقہی قاعدہ۔ تو یہ فقہی قاعدہ کی آسان تعریف شیخ صاحب نے کی ہے۔ ویسے انہوں نے 2 تعریفیں کی ہیں، ان میں سے جو آسان تھی اس کا میں نے انتخاب کیا ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ شیخ صاحب نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ مثال کے طور پہ الیقین لا یزول بالشک، یہ مثال آپ لکھ سکتے ہیں، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوگا۔ اب یہ قاعدہ ہے،
اور یہ قاعدہ بہت سے مسائل میں کام دیتا ہے۔ آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز سے پہلے وضو کیا تھا، ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے اسی وضو سے سنتیں بھی ادا کر لیں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے سنتوں سے پہلے میرا وضو ٹوٹ چکا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ سنتیں ادا کرنے سے پہلے میری ہوا خارج ہو گئی تھی۔ اب میں کیا جواب دوں گا؟ میں کہوں گا الیقین لا یزول بالشک، کہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے وضو کیا تھا، یہ بات یقینی ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے اور آپ کو اچھی طرح یقین ہے۔ اب ہوا خارج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس میں آپ کو شک ہے، تو یقینی بات کیا تھی کہ وضو کیا ہے، وضو برقرار ہے، اور شک یہ ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ شک جو ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ہم یقین پہ عمل کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا وضو تھا اور آپ کی سنتیں جو آپ نے ادا کی ہیں فقہی لحاظ سے درست ہیں، اور فقہی لحاظ سے آپ نے وہ سنتیں وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں ادا کی ہیں۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک۔ اب اس میں 3 الفاظ ہیں، الیقین، لا یزول بالشک، لا یزول دوسرا لفظ ہو گیا، بالشک تیسرا لفظ ہو گیا، تو ایسے الفاظ کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اصول بتایا گیا ہے، قاعدہ دیا گیا ہے، یہ بہت سی مثالوں میں آپ کے کام آئے گا، تو ایسی چیزوں کو فقہی قواعد کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع کون سے فقہی قواعد ہوں گے جن کا تعلق کس سے ہوگا؟ بے سے۔ تو بہرحال فقہی قاعدہ کی تعریف مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھایا گیا ہے، شیخ صاحب نے اٹھایا ہے، وہ یہ کہ کیا فقہی قاعدے یہ حجت ہیں، انہیں دلیل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ مسئلہ پوچھنے آئیں تو بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے مسئلہ بتاتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کروں، میں قرآن کی آیت اور حدیث کی جگہ پہ فقہی قاعدہ پیش کر دوں تو کیا یہ درست ہے؟ کیا فقہی قاعدہ حجت بنے گا؟ کیا فقہی قاعدہ دلیل بنے گا؟ جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سنتیں ادا کی گئیں، اور اب سنتیں ادا کرنے والے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سنتیں ادا کرنے سے پہلے میرا وضو ٹوٹ رہا تھا۔ اب اس کو جواب دیا گیا، جواب میں آیت نہیں پڑھی گئی، حدیث نہیں پڑھی گئی، بلکہ کیا کہا گیا؟ الیقین لا یزول بالشک، قاعدہ پیش کیا گیا اور اس کو دلیل کے طور پہ، حجت کے طور پہ پیش کیا گیا۔ تو کیا یہ انداز درست ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ اب یہ چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے لیے جو مذکرہ تیار کیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ یعنی کہ موٹی موٹی باتیں تو موجود ہیں، بڑی بڑی باتیں، ہیڈ لائن تو موجود ہیں، لیکن تفصیلات نہیں ہیں، وہ آپ کو چیزیں لکھنی چاہیے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ فقہی قواعد حجت نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نہیں ہے، بلکہ یہ علماء کلام کا کلام ہے، اور علماء کلام کا کلام بذات خود حجت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر علماء کلام کے کسی کلام پہ، کسی قاعدے پہ علماء کلام کا اجماع ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ علماء کلام کے کلام کو ہم اتنی بڑی حیثیت نہیں دے سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایسے حجت ہیں جیسے قرآن پاک کی آیات، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث۔ تو یہ پہلا قول ہوا۔ تو پہلا قول کیا ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ جی، لفظ اس کی قرآن و نص سے ثابت ہو، قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ یہ قواعد حجت نہیں ہے۔ اہلا وسہلا بالشیخ، اہلا وسہلا، حیاکم اللہ شیخ، اہلا وسہلا۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ فقہی قواعد بذات خود حجت نہیں ہے۔ پہلا قول کیا ہے کہ فقہی قواعد بذات خود حجت نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فقہی قواعد حجت ہیں،
کیونکہ فقہی قواعد کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ فقہی قواعد کے پیچھے کیا ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے دلائل ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی نصوص ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوسرا قول یہ ہے کہ فقہی قواعد حجت ہیں۔ ڈاکٹر شیخ سلیمان الروحیلی فرماتے ہیں راجح بات یہ ہے کہ فقہی قواعد کے حجت ہونے کے معاملے میں کچھ تفصیل ہے، یعنی کہ ہم نہ یہ کہیں گے کہ فقہی قواعد بذات خود حجت ہیں، اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ حجت نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ فقہی قواعد کے 3 درجات ہیں، یہ درجات آپ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں۔ فقہی قواعد کے 3 درجات ہیں۔ فقہی قواعد کا پہلا مقام، پہلا درجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے کہ قاعدہ لفظ و معنی دونوں اعتبار سے قرآن و سنت کی نصوص سے ماخوذ ہو۔ تو کئی قواعد ایسے ہوتے ہیں جن کے الفاظ قرآن و حدیث کی نصوص سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قاعدہ اب لکھیے گا آپ، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان۔ اب دیکھیے قاعدہ کتنا مختصر ہے، 2 لفظ بن رہے ہیں، الخراج بالضمان۔ کیا معنی الخراج بالضمان؟ الخراج کا معنی ہوتا ہے فائدہ، پرافٹ، نفع، اور ضمان کا مطلب ہوتا ہے مسئولیت، سیکورٹی، ضمانت۔ تو الخراج بالضمان کا مطلب کیا ہوا کہ نفع آپ مسئولیت کے بدلے میں، اس کے مقابل میں لے سکتے ہیں۔ الخراج بالضمان، اس کی مثال بھی شیخ صاحب نے دی ہے، اور میں یہ گزارش کر دوں کہ جو بھی فقہی قواعد آئیں گے ان کی انہی مثالوں پہ ہم اکتفا کریں گے جو مثالیں شیخ صاحب نے دی ہیں، کیونکہ ان مثالوں کی سٹڈی ہو چکی ہے، وہ مثالیں یقینی ہیں۔ اگر کوئی نئی مثال آپ میرے سامنے پیش کریں گے تو اس میں مجھے تردد ہوگا، مجھے سوچنا پڑے گا، تو اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ شیخ صاحب کی خوبی یہ ہے، اس کتاب کو اسی لیے منتخب کیا گیا ہے کہ کتاب بڑی عظیم ہے۔ شیخ صاحب نے کافی ساری مثالیں دی ہیں، اور یہ مثالیں اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو قواعد بالکل واضح ہو جائیں گے۔ بہت عظیم کتاب اور بہت ہی مفید یہ دورہ ہے، کیونکہ کتاب بہت عظیم ہے۔ تو اب شیخ صاحب نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے گاڑی خریدی، میں نے اسے استعمال کیا، اس پہ میں نے سفر کیا، شہر میں بھی اسے لے کر میں گھومتا رہا، پھر مجھے پتہ چلا کہ اس میں تو ایک عیب ہے۔ اب میں نے وہ گاڑی بائے کو واپس کر دی ہے۔ بائے کس کو کہتے ہیں؟ بیچنے والے کو۔ یہ بائے کا لفظ بار بار آئے گا، تو اب آپ کو عربی میں ہی اسے یاد کر لینا چاہیے، بائے، بیچنے والا۔ میں نے گاڑی اس کو واپس کر دی ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ میں نے وہ گاڑی 2 دن استعمال کی، 3 دن استعمال کی، تو کیا میرے اوپر واجب ہے کہ 3 دن استعمال کی قیمت بھی واپس کروں؟ سوال سمجھیں آپ؟ یا گاڑی واپس کر دوں اور جو میں نے اس کی قیمت دی تھی، گاڑی میں نے خریدی تھی مثال کے طور پہ 1 لاکھ ریال میں، گاڑی واپس کر دوں کیونکہ اس میں عیب ہے، اور 1 لاکھ ریال واپس لے لوں، یا میرے اوپر واجب ہوگا کہ 1 لاکھ ریال میں سے 10,000 روپیہ، 10,000 ریال اس کو دوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے 3 دن گاڑی استعمال کی ہے، یہاں سے میں اسے مدینہ لے کر گیا تھا، مکہ لے کر گیا تھا، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ہم جواب کیا دیں گے؟ جواب دیں گے نہیں، آپ گاڑی واپس کریں، 1 لاکھ ریال لے لیں، اور آپ گاڑی استعمال کرنے کی قیمت ادا نہیں کریں گے۔ کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہی قاعدہ ہے الخراج بالضمان،
الخراج بالضمان، یعنی کہ جو فائدہ اٹھایا ہے وہ مسئولیت کے بدلے میں اٹھایا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا دھیان سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں اگر اس گاڑی کو آگ لگ جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا گاڑی کا؟ ہاں، استعمال کرنے والا، خریدنے والا۔ ان 3 دنوں میں وہ گاڑی چوری ہو جاتی تو کیا خریدنے والا گاڑی بیچنے والے سے کہہ سکتا تھا کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے، 1 لاکھ ریال مجھے واپس کریں، یا چلیں آدھی قیمت واپس کر دیں؟ نہیں بھائی، گاڑی آپ نے لے لی تھی، اب یہ آپ کی مسئولیت میں تھی، آپ کی ضمانت میں تھی۔ تو اب جب ان دنوں میں خریدنے والا ضامن تھا، مسئول تھا، ذمہ دار تھا گاڑی کے نقصان کا، تو جو ان دنوں میں فائدہ تھا تو وہ بھی اس کے لیے حلال ہے۔ الخراج بالضمان۔ ہاں، اگر مسئولیت سزا کے طور پہ ہو تو پھر فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی واضح کرتا ہوں۔ ابھی کسی نے گاڑی چوری کر لی، گاڑی چوری کر لی، اب جن دنوں میں گاڑی چوری کے طور پہ اس کے پاس تھی، استعمال کر رہا تھا، اس گاڑی کو آگ لگ جاتی تو ضامن کون ہوتا؟ چور۔ بعد میں پتہ چل جاتا کہ اس آدمی نے گاڑی چوری کی تھی اور اس کو آگ لگ گئی تھی، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے جی اب وہ تو اس کو تو آگ لگ گئی تھی، اب یہ آگ تو میں نے نہیں لگائی، اب ضامن وہ ہے جس کی گاڑی تھی؟ نہیں، ضامن کون ہوگا؟ یہ چور ہوگا۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ضامن میں تھا تو جتنے دنوں میں نے استعمال کی تھی اس کا استعمال بھی میرے لیے حلال تھا، کیونکہ ضامن میں تھا، مسئول میں تھا۔ ہم کہیں گے نہیں، جتنے دن استعمال کی تھی اتنے دن استعمال کی اجرت بھی ادا کرو گے، کیونکہ تم ضامن تھے، لیکن سزا کے طور پہ، کیونکہ تم نے چوری کی تھی۔ اگر چور گاڑی چوری کرتا ہے، جتنے دن استعمال کرے گا اتنے دن کی اجرت بھی ادا کرے گا، اور یہ چور یہ حجت پیش نہیں کر سکتا کہ الخراج بالضمان، وہ یہ فقہی قاعدہ پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ضامن سزا کے طور پہ بنا ہے، چوری کی ہے، باقاعدہ کوئی بیع و شراء والا معاملہ نہیں تھا، خرید و فروخت والا معاملہ نہیں تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، شیخ صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ قاعدہ الخراج بالضمان ایک سوال کے جواب میں پیش کیا گیا ہے، تو یہاں پہ یہ قاعدہ حجت ہوگا۔ کیوں حجت ہوگا؟ جی، کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا آپس میں۔ اب مجھے پتہ چلے گا کون کون میرے ساتھ ہیں، اب مجھے آپ کی توجہ کا پتہ چل رہا ہے۔ جی، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کے پاس ہیڈ لائن کیا ہے کہ قواعد کا پہلا درجہ کیا ہے کہ قاعدہ لفظ و معنی دونوں اعتبار سے قرآن و سنت کی نصوص سے ماخوذ ہو۔ تو یہ قاعدہ جو ہے یہ علماء کرام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قاعدہ ضرور ہے، لیکن علماء کرام نے کہاں سے قاعدہ لیا ہے؟ حدیث سے لیا ہے۔ تو یہ دراصل حدیث ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس، یہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، الخراج بالضمان، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جسے امام ابن ماجہ اور ابو داؤد دونوں روایت کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ شیخ صاحب نے ایک اور مثال بھی دی ہے۔ کس چیز کی مثال بلا؟ یہ کس کی مثال دینے لگا ہوں؟ نہیں، الخراج بالضمان کی نہیں، ہاں، کہ اگر قواعد ایسے ہوں جن کے الفاظ نصوص سے لیے گئے ہوں، قرآن و حدیث سے لیے گئے ہوں، تو وہ قواعد جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو حجت ہیں۔ اس کی ایک مثال کیا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی سگریٹ پینے کا کیا حکم ہے؟ یہ دوسری مثال ہے، سگریٹ پینے کا کیا حکم ہے؟ تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ دلیل کیا جی؟ دلیل یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، یہ قاعدہ ہے، لا ضرر
ولا ضرار. کیا معنی ہے اس کا لا ضرر ولا ضرار؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نہ کسی کا نقصان کرو نہ خود نقصان اٹھاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ خود اپنے آپ کو نقصان دیں اور نہ کسی اور کو آپ نقصان دیں، نہ اپنا نقصان کریں نہ کسی اور کا نقصان کریں. اب سگریٹ پینے میں اپنا نقصان ہے کہ نہیں، اور دوسرے کا اس کا بھی نقصان ہے، بیگم کو بھی نقصان، بچوں کو بھی نقصان، جو آپ کے آفس میں آپ کے روم میں بیٹھے ہیں ان کو بھی نقصان، اور جو کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے ان کا بھی نقصان. تو اس میں ضرر بھی ہے ضرار بھی ہے. تو آپ سے سوال یہ ہوا تھا کہ سگریٹ پینا جائز ہے کہ ناجائز؟ جواب کیا ملا؟ حرام ہے. دلیل کیا جی؟ لا ضرر ولا ضرار. آپ نے دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا ہے؟ فقہی قاعدہ. اب یہ قاعدہ جو ہے یہ حدیث ہے، امام ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اگر ایسے قواعد ہوں جن کے الفاظ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوں تو وہ قواعد جو ہیں وہ بذات خود کیا ہیں؟ حجت ہیں. دوسرا قواعد کا مقام یہ آپ کے پاس موجود ہے. ہاں جی، قواعد کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ قاعدہ معنی کے اعتبار سے قرآن و سنت کی نصوص سے ماخوذ ہو. پہلا کیا تھا جی؟ لفظ اور معنی دونوں. اور قواعد کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ معنی وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں لیکن الفاظ نہیں. اس کی مثال دی ہے شیخ صاحب نے، آپ دیکھتے جائیں. شیخ صاحب کی خوبی ہے، مثالیں دینا شیخ صاحب کی خوبی ہے، اور مثالوں سے یہ چیز واضح ہوگی. اگر یہ مثالیں نہیں ہوں گی تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مثال کیا ہے کہ ایک انسان آیا، اس نے کہا شیخ کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی شراب کی نیت سے پی لے؟ پانی پی رہا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ گویا کہ میں شراب پی رہا ہوں، مزے شراب والے لے رہا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے جائز نہیں ہے. پانی پینا شراب کی نیت سے جائز نہیں ہے. وہ کہے گا دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے دلیل یہ ہے کہ الامور بمقاصدها. یہ قاعدہ ہے، قاعدہ لکھیں، دیکھیں چھوٹے چھوٹے قاعدے، فقہی قاعدے، دو لفظ. الامور بمقاصدها، کہ ہر امر کا دار و مدار، ہر معاملے کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ نیت پہ ہوتا ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ جو کام آپ کرنے لگے ہیں، جو معاملہ آپ طے کرنے لگے ہیں، اس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ اچھا جی، ہو سکتا ہے وہ آدمی کہے بھی یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے؟ ہم کہیں گے نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے. کیا ہے جی؟ فقہی قاعدہ ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کہے فقہی قاعدے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کہیں گے یہ فقہی قاعدہ قرآن و سنت کی نصوص سے ماخوذ ہے، الفاظ قرآن و سنت کے نہیں ہیں لیکن معنی و مفہوم وہیں سے لیا گیا ہے. ہاں جی، کون سی حدیث ہے اس بارے میں؟ انما الاعمال بالنیات. اور بھی ایسی احادیث ہیں. تو اس لیے یہ قاعدہ جو ہے یہاں پہ حجت ہوگا، کیونکہ اس قاعدے کا جو معنی ہے وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. اچھا جی، شیخ صاحب نے یہاں پہ ایک اور مثال بھی دی ہے اسی قاعدہ کے بارے میں. کون سا قاعدہ؟ الامور بمقاصدها. بڑی اہم مثال ہے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن طلاق کی نیت سے. میں یورپ میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں پہ مجھے خطرہ ہے گناہ میں واقع ہونے کا. وہاں کی کسی لڑکی سے میں نکاح کروں گا تاکہ زنا سے بچ جاؤں، بدکاری سے بچ جاؤں، لیکن میں اس کو واپس پاکستان، انڈیا یا سعودیہ لے کر نہیں جاؤں گا. جاتے ہوئے کیا کروں گا؟ طلاق دے دوں گا. تو اس نیت سے شادی کرنا کے بعد میں طلاق دوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور یہ قول جمہور علماء کرام کا ہے.
شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، جمہور علماء کرام کا یہ قول ہے کہ جائز ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں دو قول ملتے ہیں، ایک قول ان کا بھی یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ بظاہر اس میں کوئی غلطی ہے، لڑکی کا ولی بیٹھے گا، دو گواہ موجود ہوں گے، حق محل مقرر ہوگا، وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی جو آپ اپنی فقہی کتابوں میں لکھتے ہیں، جو احکام آپ نکاح کے لکھتے ہیں وہ سب وہاں پہ موجود ہوں گے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ حکم آپ نہیں لگا سکتے کہ یہ حرام ہے۔ اگر کوئی کہے تو یہ تو نکاح متع ہوا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیوں جی؟ ہاں، نکاح متع میں تو مدت مقرر ہوتی ہے کہ نکاح 1 مہینے کے لیے ہے، یعنی کہ فریقین نے باقاعدہ معاہدہ کر لیا ہے، اور یہاں پہ لڑکے کے دل میں ہے کہ میں بعد میں طلاق دوں گا، اور اس نے اپنی نیت زہر نہیں کی۔ اور نکاح متع میں لڑکی لڑکے کا باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح 1 ہفتے کے لیے ہے، یا 1 مہینے کے لیے ہے، یا 1 سال کے لیے ہے، اور طلاق دیے بغیر جب وہ مدت ختم ہوگی تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ تو نکاح متع تو حرام ہے، تو یہ نکاح متع نہیں ہے، دھیان سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے لو جی تمہارے شیخ ابن باز نے فتویٰ دے رکھا ہے، تو یہ نکاح متع نہیں ہے۔ یہ نکاح بظاہر ٹھیک ہے کیونکہ اس نے نیت اپنی چھپائی ہوئی ہے، اس نے نیت ظاہر ہی نہیں کی۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے غلط ہے، ایسا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور یہ کن کا فتویٰ ہے؟ لجنہ دائمہ کا۔ لجنہ دائمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کس کو کہتے ہیں؟ سعودی علماء کرام کی سرکاری کمیٹی جو فتویٰ کے لیے بیٹھتی ہے، مستقل جو کمیٹی ہے، لجنہ دائمہ مستقل سعودی علماء کرام کی کمیٹی جو سرکاری طور پہ فتویٰ کے لیے بیٹھتی ہے۔ اور حنابلہ کا بھی یہی موقف ہے۔ حنابلہ کا کیا موقف ہے؟ کہ یہ شادی جائز، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اور شیخ سلیمان روحیلی کا بھی یہی موقف ہے، کیا؟ کہ جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر آپ دلیل پوچھیں گے تو کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ہم کہیں گے الامور بمقاصدہا، کہ ہر امر کا، ہر معاملے کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے تو ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ عارضی طور پہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور دلیل بھی ہے، وہ کیا جی؟ کہ یہ اس میں دھوکہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ آپ عارضی طور پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ وعدے کر دیں کہ میں نے عارضی نکاح کرنا ہے تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو نہیں دے گا، اور یہ چیز آپ اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی بیٹی سے کوئی 1 دن کے لیے نکاح کرے، 1 مہینے کے لیے کرے، 1 سال کے لیے کرے، آپ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو دلیل پہلی کیا تھی؟ الامور بمقاصدہا۔ تو یہ مثالیں آپ نوٹ کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، یہ مثالوں سے ہی ان چیزوں کی اہمیت واضح ہوگی۔ اگر مثالیں نہیں لکھیں گے تو یہ تو ابھی آپ بھول جائیں گے۔ تو یہ قواعد جو ہیں جن کا معنی و مفہوم قرآن و حدیث کی نصوص سے ماخوذ ہو، یہ حجت ہیں کہ نہیں حجت؟ تو یہ حجت۔ تیسرے نمبر پہ وہ قواعد، اور یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، قواعد کا تیسرا مقام، تیسرا درجہ کیا ہے کہ قاعدہ کیا ہو؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ استقرائی ہو۔ کیا قاعدہ ہو؟ استقرائی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ نہ الفاظ قرآن و حدیث میں آئے اور نہ اس قاعدے کا معنی و مفہوم قرآن و حدیث میں آیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آیت کا یہی معنی ہے، فلاں حدیث کا یہی معنی ہے، لیکن علماء کرام نے بہت سے مسائل میں دیکھا
کہ بہت سے ایک جیسے مسائل کا یہ حکم ہے، تو وہاں سے انہوں نے قاعدہ بنا لیا، وہاں سے انہوں نے کیا بنا لیا؟ ایک قاعدہ بنا لیا۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں استقرائی قاعدہ۔ اب ان قواعد کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قواعد، ان کا حکم وہی ہے جو قیاس کا حکم ہے۔ جو کس کا حکم ہے؟ قیاس کا کیا حکم ہے جی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ عالم دین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مردار کسی مجبور آدمی کے لیے۔ مجبور آدمی مر رہا ہے، اس کے لیے مردار کب حلال ہوگا؟ جب وہ مرنے لگا ہو، کوئی اور چیز نہ ملے اور اس کی جان بچانے کے لیے صرف ایک مردار کا گوشت ہی ہو، تو اس موقع پہ مردار حلال ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ امام شافعی کہتے ہیں قیاس بھی تب حلال ہوگا جب قرآن سے مسئلہ نہ ملے، حدیث سے مسئلہ نہ ملے، تب آپ قیاس کی طرف جائیں گے۔ اور ہمارے دوست جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں بھاگ بھاگ کر قیاس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قیاس کے منکر ہیں۔ نہیں، ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں، ہم قیاس کے قائل ہیں، لیکن اسی حد تک جو حد امام شافعی نے بیان کی ہے۔ تو قیاس کب حلال ہوگا جی؟ جب قرآن و حدیث میں کچھ نہ ملے، آپ تلاش کر کے تھک گئے، کچھ نہیں ملا، تب آپ قیاس کریں گے۔ قیاس سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ قیاس کی وجہ سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو چھوڑ دیں اور یہ کہیں گی یہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے، قیاس کے مطابق نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو قواعد ہیں، فقہی قواعد جو استقرائی ہیں، یہ تب حجت بنیں گے، یہ تب دلیل بنیں گے جب ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہ ملے، ورنہ یہ حجت نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے اس کی بھی مثال دی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، شیخ صاحب کی خوبی کیا ہے؟ شیخ صاحب کیا دیتے ہیں؟ مثالیں دیتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے، اور ان مثالوں کی بڑی اہمیت ہے، ان کو نوٹ کریں، چاہے اشارہ کر لیں۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بیچا ہے اور گھر کی چار دیواری میں کھجور کا ایک درخت بھی تھا، اور کھجور کے درخت کے بارے میں ہمارے مابین کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں اتنے ریال میں، مثال کے طور پہ 1,00,000 ریال میں، اور کھجور کا درخت جو ہمارے گھر کے سین میں موجود تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اب آپ بتائیں مجھے کہ کیا میں اس آدمی سے یہ مطالبہ کر سکتا ہوں کہ کھجور کا درخت میرے حوالے کرو، میں یہاں سے لے جاؤں گا، کسی اور جگہ لگا لوں گا، کیونکہ میں نے تمہیں کھجور کا یہ درخت نہیں بیچا؟ اب ہم اس سے سوال کریں گے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں، وہاں صحن میں اگر کوئی درخت لگا ہو تو اسے گھر کا حصہ سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا؟ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں گھر کے صحن میں موجود درختوں کو گھر کا حصہ سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ کھجور کا درخت واپس لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں صحن میں لگے ہوئے درخت کو گھر کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، پھر آپ لے سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ دلیل کیا ہے آپ کی؟ ہم کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ التابع تابع۔ یہ فقہی قواعد دیکھتے جائیے چھوٹے چھوٹے۔ التابع، پہلے التابع کے اوپر الف لام ہے، دوسرے کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ التابع تابع، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ التابع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے پیچھے لگے، کہ اگر کوئی چیز کسی چیز کے تابع ہے نام کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، تو وہ حکم کے لحاظ سے بھی اس کے تابع ہوگی۔ اگر کوئی چیز کسی چیز کے تابع ہے، کس لحاظ سے؟ نام کے لحاظ سے یا وجود کے لحاظ سے، تو وہ حکم کے لحاظ سے بھی اس کے تابع ہوگی۔ تو اب
یہ کھجور کا درخت جو ہے جب وہ گھر کا حصہ قرار پایا تو اب حکم کے لحاظ سے وہ گھر کے تابع ہے. جب آپ نے گھر بیچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت بھی بک گیا ہے، کیونکہ کھجور کا درخت جو ہے وہ گھر کے تابع ہے. تو اب یہ جو حکم ہے یہ باقاعدہ طور پہ قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن قرآن و حدیث سے بہت سے مسائل کو علماء کرام نے معلوم کیا تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ فتویٰ ایسے ہی دیا جاتا ہے. تو یہاں سے علماء کرام نے یہ اصول بنا لیا کہ التابع تابع. اب اب تک موضوع ہمارا کیا چل رہا تھا جی؟ فقہی قواعد بذات خود حجت ہیں یا نہیں؟ تو فقہی قواعد کی کتنی قسمیں بنائی ہم نے؟ 3 قسمیں بنائی. پہلی قسم کیا تھی؟ وہ فقہی قواعد جن کے الفاظ اور معنی دونوں قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، تو یہ تو حجت ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. دوسرے نمبر پہ وہ فقہی قواعد جن کے معنی قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، الفاظ ماخوذ نہیں ہیں، تو یہ بھی حجت ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہ قواعد جو کیا ہیں؟ استقرائی ہیں. تو یہ قواعد جو ہیں ان کی طرف ہم کب رجوع کریں گے؟ جب ہمیں قرآن و سنت سے واضح طور پہ حکم نہیں ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں یہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.